اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو ان مکانوں کے بارے میں یا اس مکان کے بارے میں جہاں نماز پڑھنا مکروہ. ٹھیک ہے، عبارت انتہائی آسان ہے، کوئی پیچیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، عبارت پڑھتے ہیں. اگر بیچ میں آپ کو کوئی چیز مشکل لگے تو آپ اس کی مجھ سے جو ہے وہ وضاحت پوچھ سکتے ہیں. وَتَكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الْحَمَّامِ، اور مکروہ ہے نماز پڑھنا کس میں؟ حمام میں. وہ ہوا حمام کسے کہتے ہیں مشاہد؟ جہاں پر ہم نہاتے ہیں، کیا وہ حمام ہے؟ ٹھیک ہے. یا ایران میں تو ہمارے زمانے میں حمام کیا تھے؟ بڑے ہال ہوتے تھے، یعنی کم از کم 2 کمروں جتنا حمام. اس کے بیچ میں حوض بنا ہوا ہوتا تھا، اس حوض میں نہانا پڑتا تھا، پھر شاور کے نیچے جا کے جو ہے کیا ہے جناب وہ مزید صفائی کرنی ہوتی تھی. فرماتے ہیں یہاں پر جو ہے کیا ہے، وہ ہوا البیت المخصوص، وہ کمرہ جو خاص ہے کس کے لیے؟ الذی یغتسل فیہ، جس میں نہایا جاتا ہے. ابھی ہمارے تو مدارس کا ماحول ہے نا، نہیں تو عام طور پر جو حمام ہوتے ہیں اس کے گویا کے 2 کمرے ہوتے ہیں. 2 کمرے یا چھوٹے سے یہ جو 2 حمام ہیں، ایک میں باہر جو کہ کپڑے وغیرہ اتارتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے اندر دوسرا دروازہ ہوتا ہے، اس میں اندر جا کے نہاتے ہیں. تو نہاتے ہیں جہاں، وہاں کپڑے نہیں رکھتے ہیں، کپڑوں کے لیے الگ پورشن ہوتا ہے. لل مسلخ، مسلخ یعنی کپڑے اتارنے والے کمرے میں نماز مکروہ نہیں ہے، اس میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. وغیرہ ہی. اور مسلخ کے علاوہ حمام کے کچھ اور بھی حصے ہوتے ہیں بھائی. کہیں حمام کے صابن رکھے ہوتے ہیں، کہیں شیمپو رکھے ہوتے ہیں. من بیوت ہی وسط ہی، بیوت ہی بمعنی کمرے. اور حمام کے کمروں میں نماز بھی مکروہ نہیں ہے، حمام کی چھت پر بھی نماز مکروہ نہیں ہے. البتہ حمام کی ایک ایسی جگہ جہاں پر جو ہے کیا ہے نماز پڑھنا مکروہ ہے مشاہد. آج کل تو ہمارے پاس گیزر آ گئے ہیں جو ڈبے کی طرح بند ہے نا. وہ پرانے زمانے میں باقاعدہ تندور کی طرح اس میں آگ جلائی جاتی تھی، تو آگ جلانے کا بھی ایک مخصوص کمرہ ہوتا تھا. کہتے ہاں جس کمرے میں آگ جل رہی ہے اس میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن من جہت النار، وہ حمام کی وجہ سے مکروہ نہیں ہے، آگ کی وجہ سے مکروہ ہے. لا من حیث الحمام، حمام کی وجہ سے مکروہ نہیں ہے. وہ بیوت الغائط، ٹھیک ہے. اور لیٹرین میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، نہیں انہو، اس لیے کہ نہیں کی گئی ہے کہ آپ اس جگہ نماز نہ پڑھیں. اب نہیں بھائی میرے، اگر حرمت پہ دلالت نہ بھی کرے تو کم از کم کراہت پہ تو دلالت کرے گی. ٹھیک، ایک تو نہیں ہے. دوسری بات جناب سکندر صاحب، وَلِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا يُبَالُ فِيهِ، ملائک اس کمرے میں داخل نہیں ہوتے جس میں پیشاب کیا جائے. وَلَوْ فِي إِنَاءٍ، اگرچہ وہ پیشاب برتن میں ہی کیوں نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا کرے. بھائی آج کل ایسے برتن بھی آ گئے ہیں کہ آپ اپنے بستر پر بیٹھ کر وہی برتن مخصوص جگہ پہ رکھ کے اس میں پیشاب کریں، پھر وہ برتن باہر جو ہے کیا ہے رکھ کے آ جائے. یا مریضوں کے لیے جیسے وہ جو ہے کیا کموڈ ٹائپ کے جو ہے کیا پلاسٹک کے جو بنے ہوتے ہیں، یا چھوٹے بچوں کے لیے جو ہے کیا ہے پیشاب کے لیے کچھ برتن بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب کمرے کے اندر برتن ہے، اس برتن میں پیشاب کیا جائے تو بھی کمرے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. ففیہ اولا، تو جس خود کمرے میں پیشاب کیا جائے اس میں تو بطریقہ اولا کیا ہو جائے گا؟ مکروہ ہو جائے گا. وہ بیوت النار، اور جناب وہ کمرے جہاں آگ جلتی ہے. بھائی آگ جلنے کا کیا مطلب؟ وہی المعدۃ لإضرامھا فیھا، یہ وہ کمرے ہیں جو معین کیے گئے ہیں لإضرام النار، تاکہ آگ جلائی جائے فیھا ان کمروں میں. کل اتون، جیسے اتون ہے. اتون کیا ہے بھائی؟ اتون کو ہم سندھی میں تو کیا بولتے ہیں؟ بٹھو. اب اردو کا مجھے پتہ نہیں. جیسے اینٹ پکانے کے لیے جو ہے بھائی ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے، تو اتون اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر چونا پکاتے ہیں. چونا پکا کے ٹھیک ہے پھر اس کو چونے کی شکل میں آتے ہیں. والفرن، فرن کیا ہے؟ جہاں پر روٹی پکتی ہے. بھائی یہاں پر تو تندور بہت چھوٹی ہوتی ہے. ایران میں پتہ ہے کیسے تندور ہوتی ہے مشاہد؟ جیسے یہ کمرہ ہے نا، اس کمرے میں ایک چھوٹی سی جو کیا ہے جناب وہ کریش ڈالتے ہیں. کیا ڈالتے ہیں؟ کریش. پھر اس کریش کو گرم کر کے اس پر روٹی پکاتے ہیں. تو اب یہ اتنا ہے کہ جس میں آدمی سونا بھی چاہے تو سو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کمرہ مخصوص ہے اس لیے تاکہ اس میں آگ جلا کے روٹی پکائی جائے. لا ما وجد فیہا نارن،
اس کمرے میں نماز پڑھنا مکروہ جس میں آگ پائی جائے. مثلاً بھائی سردی ہے, آپ اپنے کمرے کو گرم کرنے کے لیے اس میں آگ جلاتے ہیں, تو اب اس کمرے میں نماز پڑھنا مکروہ نہیں, کیونکہ یہ کمرہ مخصوص نہیں ہے آگ جلانے کے لیے, یہ کمرہ مخصوص ہے رہنے کے لیے. آگ اس لیے جلائی جاتی ہے تاکہ کمرہ گرم ہو. کل مسکن اذا اوقدت فی, جیسے مسکن یعنی رہائش والا کمرہ جس میں آگ جلائی جائے. وہ ان کسر, مشاہد صاحب اگرچہ وہ آگ جو ہے کیا زیادہ مقدار میں ہی کیوں نہ ہو, وہ بیوت المجوس, مجوسی کے گھر میں بھی نماز پڑھنا جو کیا وہ مکروہ ہے. مجوسی بھی وہی ہوتے ہیں جو آتش پرست ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. للخبر, بھائی حدیث آئی ہے کہ مجوسی کے گھر میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. ولعدم انفکاک یعنی نجاست ہے. اور دوسری بات یہ کہ مجوسی کا گھر خالی نہیں ہوتا کس سے, نجاست ہے. انفکاک کے ہاں, یہ ضمیر بیٹھا جائے گی بیوت کی طرح. وتزول الکراہۃ برشہ, ہاں اگر آپ کراہت ختم کرنا چاہتے ہیں برشہ, تو اس جگہ کو پانی سے دھو دیں تو پھر کراہت کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. والمعطن, جناب معطن میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے. معطن کیا ہے نسیم صاحب؟ بکثرت طاء, طا کو کسرہ دے کے پڑھو. معطن بھی نہیں پڑھنا, معطن بھی نہیں پڑھنا, معطن بکثرت طاء, تا کو آپ کسرہ دے کے پڑھو, ٹھیک ہے. یہ معطن کیا ہے؟ واحد المعاطن, معاطن کی واحد ہے. معاطن کس کے وزن پر ہے نسیم صاحب؟ مساجد کے وزن پر, ٹھیک ہے. یہ ہے کیا معاطن؟ وہ ہے مبارک الابل, یہ اونٹوں کے پانی پینے والی جگہ. بھائی جیسے آپ لوگ دیہاتوں میں تو کچے جو تالاب بناتے ہیں تاکہ بھینسیں آئیں وہاں پر پانی پئیں اور نہائیں, ٹھیک ہے. اور عرب لوگ چونکہ اونٹ کے شوقین ہیں تو یہ اونٹوں کے لیے مخصوص جگہ بناتے ہیں, ٹھیک ہے. مبارک, ٹھیک ہے, مبرک کی جمع ہے, ٹھیک ہے. عند الماء لشرب, یہ وہ جگہیں جو پانی کے نزدیک بنائی جاتی ہیں لشرب, تاکہ یہ اونٹ وہاں پانی پئیں. وہ مجر الماء, پانی کے جاری ہونے والی جگہ پر بھی جو کیا ہے نماز پڑھنا مکروہ ہے. پانی کے جاری ہونے والی جگہ جیسے نالے, واٹر, ٹھیک ہے, نہر ہے, ابھی پانی نہیں ہے, ابھی تو خشک ہے, لیکن اس میں پانی کا بہاؤ تو ہوتا ہے نا, اس میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے. وہ المکان المعد للجریان, یہ مجر الماء وہ جگہ ہے جس کو معین کیا گیا ہے پانی کے بہانے کے لیے. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَاءٌ, اگرچہ اس میں پانی ہی نہ ہو. اگر پانی ہوگا پھر تو آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے, پانی نہ ہو, خشک ہو, جیسے ہمارا میرے خیال میں دسمبر جنوری میں پانی بند ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو نہریں خشک ہو جاتی, پھر بھی مکروہ ہے, ٹھیک. اور اس کے بعد جو ہے جناب سبخہ, وہ بھی ایک زمین ہے, اس میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے. بفتح الباء, با کو ساکن کر کے نہیں پڑھنا بھائی, با کو فتح دینے ہے. واحد سباخ, یہ سبخہ واحد ہے کس کا؟ سباخ کا. سباخ کیا ہے؟ وہ یہ شیء الذی یعلو الارض, یہ وہ ہے جو زمین سے ذرا ابھر آتی ہے. مشاہد نسیم صاحب, کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ اس پر چلیں گے نا, جیسے اس میں ہوا بھری ہوئی تھی وہ پھر نیچے بیٹھ جاتی ہے, یعنی یہ کلر والی بنی ہو دیا متے ابھری ہو دیا وری متے ہاتھ رکھو سوری واحد تھی ہو دیا, تو ایسی زمین یعلو الارض کلمل ہے, یہ زمین کے اوپر آ جاتی ہے. جیسے نمک, جو زمینیں نمک نکالتی ہیں تو نمک کیسے زمین کے اندر سے آ کے اس کے اوپر جو تہ جم جاتی ہے. او بے کسرہا, یا کہتے ہیں سبخہ کی با کو فتح دیں یا با کو کسرہ دیں, پھر کسرہ دیں گے تو اس کا مطلب وہی الارض ذات سباخ, یہ وہ زمین ہے جو سباخ والی ہے. سباخ والی ہے یعنی پوری کی پوری ابھری نہیں ہے, کہیں پر ابھری ہوئی ہے تو کہیں پر بالکل زمین سیٹنگ میں ہے. وقر النمل, چونٹی بھائی کیول, اس کے سوراخوں پہ بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے. کہتے ہیں قرا جمع قریتن, قریتن کی یہ جمع ہے. ویسے تو قریہ گاؤں کی معنی میں ہے, لیکن یہاں پر تو بھائی ہم نہیں کہیں گے نا چونٹی کا گاؤں, تو ہم ان کے سوراخ لے سکتے ہیں. بر, ٹھیک ہے, بل جسے کہتے ہیں. وہی مجتمع ترابہا, جناب یہ قرا کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں ان چونٹیوں نے مٹی کو جمع کیا ہوا ہے. حول حجرتہا, اپنے کمرے کے ارد گرد. بھائی ہم انسان کبھی کبھی بے ڈھنگے ہو کے رہتے ہیں
لیکن چونٹی بھی کیا ہوتی ہے مشاہد، اپنے اس بل کے چاروں طرف جو ہے گویا کہ جو ہے کیا ہے وہ ایک دیوار بنا لیتی ہے مٹی کے ساتھ. ادا چھڈیوس، وعلیکم چھڈیوس، ادا چھڈیوس ہو. وفی نفس سلج، اور خود برف میں، ویسے بھائی فی یہاں اللہ کی معنی میں ہوگا مشاہد، یعنی برف پر بھی نماز پڑھنا کیا ہے مکروہ ہے اختیاری حالت میں. اگر آپ مجبور ہے، پوری سرزمین پہ برف ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، پھر تو مجبوری ہے کہ آپ برف پر پڑھیں گے. جب برف اوپر سے گرتی ہے تو سخت نہیں ہوتی، کپاس کی طرح ہوتی. آپ اس پہ اگر کھڑے ہوں گے نا، پھر جب سجدے کے لیے جائیں گے تو وہ ابھری ہوئی جگہ ہوگی، پھر ایک دم وہ نیچے بیٹھ جائے گی. ٹھیک ہے، تو جیسے کپاس پر نماز پڑھنے میں اعضاء کو سکون نہیں آئے گا، اسی طریقے سے برف پر بھی سکون اگر بالکل نہ ہے پھر تو نماز باطل ہے، لیکن اگر سکون آ جائے تو بھی دقت ہوتی ہے، اس پہ بھی مکروہ ہے. تمکن الاعضاء، البتہ برف پر نماز پڑھنا مکروہ ہے جب آپ کے اعضاء جو ہے وہاں پر آرام سے رک سکتے ہیں. اما بدون تمکن، لیکن اگر آپ کا جسم جو ہے ادھر ادھر ہل رہا ہے، ایک جگہ پر نہیں ٹک رہا، فلا، پھر کراہت نہیں ہے، یعنی پھر کراہت کیا، پھر آپ نماز ہی نہیں پڑھ سکتے. بل اختیار، اگر آپ کو اختیار ہے، یعنی کسی دوسری جگہ پر پڑھ سکتے ہیں تو پھر آپ دوسری جگہ پر پڑھیں گے. وہ بین المقابر، قبروں کے بیچ میں بھی بھائی نماز پڑھنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے، وہ الیہا، اور قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بھی جو کیا ہے وہ مکروہ ہے. ولو قبرن، کہتے مقابر تو جمع تھی نا، قبرن ایک قبر بھی اگر آپ کے سامنے ہے تو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا کیا ہے مکروہ ہے. الا بحائل، ٹھیک ہے، ہاں مگر یہ کہ آپ کے درمیان اور قبر کے درمیان کیا ہو بھائی میرے، کوئی رکاوٹ ہو، کوئی پردہ ڈال دیں، ٹھیک ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، حائل اگر کپڑا بھی نہ ملے مشاہد تو ولو انذتن، وہ رکاوٹ انذا ہی کیوں نہ ہو تو بھی آپ کی نماز صحیح ہو سکتی ہے. انذا کیا ہے، بالتحریک، عین کو بھی فتح دیں، نون کو بھی، زا کو بھی، تا کو بھی، یعنی اس میں کوئی بھی حرف ساکن نہیں ہے. وہی العصا، انذا کسے کہتے ہیں، لاٹھی. یعنی بھائی میرے توجہ مشاہد، یہ قبر ہے، آپ ادھر یوں لاٹھی رکھیں، ادھر نماز پڑھ دیں. ٹھیک ہے، قبر اور آپ کے بیچ میں فاصلہ کیا ہو گئی، لاٹھی ہو گئی، تو بھی ٹھیک ہے نماز پڑھ سکتے ہیں. فی اسفلها حدیدۃ، ٹھیک ہے، البتہ ہاں لاٹھی ایسی کہ جس کے نیچے والے حصے میں کیا ہے وہ لوہے کا ٹکڑا لگا ہوا ہے، مرکوزہ. وہ پھر آپ ایسے کریں مشاہد، اس لاٹھی کو بھائی میرے ایسے زمین میں گاڑ دیں. ٹھیک، جیسے یہ پایا کھڑا ہے نا، اس طریقے سے یوں کر کے زمین میں گاڑ دیں، او معترضتاً، یا زمین پر یوں بچھا دیں. دونوں طریقوں سے آپ کی نماز کراہت سے بچ جائے گی. او بعد عشرت اذرع، بھائی ذراع کسے کہتے ہیں، انگلیوں سے لے کے کوہنی تک، یہ ایک ذراع ہے. یا قبر اور آپ کے بیچ میں 10 ذراع کا فاصلہ ہو تو قبر آگے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز مکروہ نہیں ہوگی. ولو کانت القبور خلفہ، خلفہ کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی، مصلی کی طرف. اگر مصلی کے آگے قبر نہیں ہے اور مصلی کے سائڈوں پہ بھی قبریں نہیں ہیں بلکہ پیچھے قبریں ہیں، فرماتے ہیں او احد جانبی ہے، یا میت کے کسی ایک سائڈ پہ ہے، یا سیدھی سائڈ پہ یا الٹی سائڈ پہ، فلا کراہت، تو پھر کراہت نہیں ہے. اگر نبی نے درس پڑھایا تو مدجہ کو. وہ پھر طریق، مشاہد صاحب راستے میں نماز پڑھنا، راستے میں بمانا راستے پر، یہ روڈ ہے اپنے مدرسے کے سامنے، اس پر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو مکروہ ہے. سواء کانت مشغولۃ بالمارہ، چاہے وہ راستہ جو گزرنے والوں کے ساتھ مصروف ہو. بھائی مارہ مر یا مرو سے ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، ام فارغہ، یا وہ روڈ پہ کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک، ان لم یعطلھا، اگر آپ روڈ میں رکنا نہیں ڈالتے تو اس پہ نماز پڑھنا مشاہد کیا ہے، مکروہ. یعنی آپ کی نماز سے نہ کسی گاڑی کو رکاوٹ ہے نہ کسی آنے جانے والے کو رکاوٹ ہے، تو روڈ پہ نماز پڑھیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، مکروہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وَإِلَّا حَرُمَ، لیکن اگر آپ کی نماز کی وجہ سے دوسروں کے لیے رکاوٹ ہے پھر تو حرم، یہ نماز پڑھنا کیا ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی.
وفی بیت فیہ مجوسی، عجیب بات ہے بھائی، اس گھر میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے جس میں کوئی آتش پرست ہے. یعنی گھر آتش پرست کا نہیں، گھر مثلا جو ہے کیا ہے زید کا ہے، اس میں اگر مجوسی آ گیا تو اس میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْتٌ لَهُ وَإِلَى النَّارِ مُزْرَمَةٍ، ٹھیک ہے، اور مزرمتن ہونا چاہیے، جلتی ہوئی آگ کی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھنا کیا ہے مکروہ ہے. یعنی آپ کے سامنے آگ جل رہی ہے، آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں. اے موقدتن، یعنی وہ آگ جو جل رہی ہو، ولو سراجن، اگرچہ وہ آگ جو ہے کیا ہے بھائی سراج، سراج کسے کہتے ہیں بھائی سندھی میں تو چمنی چوندا، یعنی دیا، دیے کی صورت میں بھی اگر آگ ہے. او کندیلن، یا کندیل کسے کہتے ہیں لالٹین کو جو لٹکا دیتے تھے اوپر، پرانے زمانے میں تھی، آج کل تو شاید آپ نے نہیں دیکھی ہیں. وہ پھر روایت، اور روایت میں تو آیا ہے قراءۃ صلاۃ الی المجمرۃ، بھائی مکروہ ہے نماز مجمرہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا. مجمرہ کیا ہے؟ جس میں آگ جلائی جاتی ہے. ہمارے پاکستانی تو ترقی یافتہ بہرحال نہیں ہے. اب ایران میں نے ایک چیز دیکھی تھی، وہ ہاتھ میں آپ رکھیں گے، اس میں 2-3 کوئلے رکھ کے اس میں جو ہے کیا ہے آگ لگیں گے، پھر ان کو ہاتھ کے ساتھ یوں گھمائیں گے تو وہ کوئلے بالکل سرخ ہو جائیں گے، اس کے ساتھ حقہ وغیرہ آپ پی سکتے ہیں. تو یہ جس میں یہ کوئلے جلانے کا آلہ ہے اس کو کیا بولتے ہیں بیٹا؟ اس کو مجمرہ بولتے ہیں. من غیر اعتبار الازرام، چاہے اس میں آگ جلتی ہو چاہے جلتی نہ ہو. وہ کذالک، شہید ثانی فرما دیے ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی روایت میں آئے کہ اس میں نماز پڑھنا کیا ہے وہ مکروہ ہے. وبہ عبر المصنف فی غیر الکتاب، وبہ، اور اسی بات کی کون سی کہ اجرام معتبر نہیں ہے، مصنف نے تعبیر کی ہے فی غیر الکتاب، اس کتاب کے علاوہ دوسری کتابوں میں. دیکھیں فی غیر الکتاب، یہ الف لام حضوری ہے، یعنی یہ جو حاضر کتاب ہے اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں. او تصاویر، اور جناب جو ہے کیا ہے وہ تصاویر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بھی جو ہے کیا ہے مکروہ ہے. ولو فی الوسادت، اگرچہ وہ تصویر نسیم صاحب دیوار پر نہیں ہے، تکیے پر ہے، تو بھی جو ہے کیا ہے وہ مکروہ ہے. وتزول القراءۃ، اگر قراءت کو ختم کرنا چاہتا ہے سکندر صاحب تو بسترہا، اس تکیے کو جو ہے کیا ہے ڈھانپ دے، بثوب، کپڑے کے ساتھ، ورنہ ثوب، یا اس کے اوپر 2 کتاب رکھ دے تاکہ وہ تصویر ظاہر نہ ہو. او مصحف، بھائی میرے ٹائم تو ابھی میرے خیال زیادہ نہیں ہوا نا، ٹھیک ہے تھوڑا سا پڑھتے ہیں آگا یا نہیں پڑھیں. او مصحف، یا آپ کے سامنے اگر قرآن مجید کھلی ہوئی ہے، جیسے ہم اعمال کرتے ہیں نا، 15 شعبان کے اعمال کرتے ہیں، 19، 21، 23 رمضان کے اعمال کرتے ہیں، اگر قرآن مجید آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں تو سامنے آپ کی نظر اس لکھائی پہ بھی پڑھتے تو بھی مکروہ ہے نماز. او بابن مفتوحین، یا آپ کے سامنے دروازہ ہے مفتوحین لیکن اس کے دونوں طاق کھلے ہوئے ہیں تو بھی وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے. سواء فی ذلک القارئ وغیرہ، بھائی کوئی فرق نہیں کہ قرآن پڑھ کر آپ نماز پڑھیں یا قرآن نہ پڑھیں. القارئ یعنی چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں چاہے نہ پڑھ سکتے ہوں تو بھی جو مصحف کھول کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. نہ یشترط الابصار، ہاں اس قراءت کے لیے دیکھنا شرط ہے. اگر کوئی بندہ نابینا ہے تو اس کے سامنے 10 قرآنیں بھی کھلی ہوئے ہیں، اس کے لیے کوئی قراءت نہیں ہے. وہ الحق بہی، اور ملحق کیا گیا ہے مصحف کے ساتھ، ٹھیک ہے. التوجہ الی کل شاغل، کہ بھائی ہر اس چیز کی طرف توجہ کرنا جو آپ کو مشغول کر دے مکروہ ہے. مشاہد، سامنے دیوار سے رنگ اترا ہوا ہے، ابھی کبھی محسوس ہو رہا ہے کہ اس پہ گھوڑا چھپا ہوا ہے، کبھی محسوس ہوتا ہے کہ اس پہ شیر چھپا ہوا ہے، کبھی پھر آپ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے یہ تو معجزہ ہو گیا. مطلب ہر وہ چیز جو آپ کی توجہ کو اپنی طرف جلب کرتی ہے، اگر وہ آپ کے سامنے ہوگی تو وہاں نماز پڑھنا کیا ہے مکروہ ہے. من نقش و کتابت، نقش یعنی اس میں کوئی ڈرائنگ کی ہوئی ہے یا کوئی سامنے نعرے لکھے ہوئے ہیں، لیکن ولا باس بہی، لیکن نہیں بلکہ کہتے ہیں ولا باس بہی، یہ جو الحاق کیا گیا ہے نا ان چیزوں کو مصحف کے ساتھ، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور وجہ انسان، یا کسی انسان کے چہرے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا،
ٹھیک ہے بھائی، یہ بھی مکروہ ہے. فی المشہور فی ہے، کہتے ہیں یہ وجہ کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملی مشاہد، لیکن مشہور ہے چہرہ. وہ فی الباب المفتوح، اور کھلے ہوئے دروازے کے بارے میں بھی کوئی روایت نہیں ہے، وہ بھی مشہور ہے کہ مکروہ نماز. ولا نص علیہما ظاہرا، ظاہری طور پر اس دروازے کے بارے میں اور چہرے کے بارے میں نص نہیں ہے. وقد یعلل، اور کبھی کبھی جو ہے کیا وہ علت بیان کی جاتی ہے، کیسے؟ بے حصول تشاغل بے، کہ بھائی ہمارا جو ہے کیا ہے توجہ پوری چلی جاتی ہے بے ہی اس دروازے کی طرف اور اس چہرے کی طرف. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. ارادہ تو زیادہ تھا پڑھنے کا.